اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر ایک موقع پر غزوہ احد کے دوران اڑ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بردنائے طبع بشری اس سے مسلمانوں کا مورال جو ہے ایک دم پاتال میں پہنچ گیا۔ بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ جب حضور ہی کا انتقال ہو گیا، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ اگر حضور نے واقعی جان دے دی ہے اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، تو آپ کے پاس زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اب ہمیں بھی اپنی جانیں اسی پر نثار کر دینی چاہیے۔ بہرحال وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیفیت تھی، لیکن اس پر تبصرہ بہت خوبصورت ہو رہا ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی ان کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، تمہیں تمہاری ذمہ داریوں سے آگاہ کر دینا، آگے ان ذمہ داریوں کو ادا تم نے خود کرنا ہے۔ وہ محمد کی زندگی یا ان کے انتقال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ایک دن تو آئے گا کہ ان کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد تمہیں عالمی سطح پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، چہار دانگ عالم میں اللہ کے اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ اس طرح کی کیفیت جو ہے اس سے زیادہ متاثر اور اثر پذیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، اور قتل، یا وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ پھر کفر کی طرف، شرک کی طرف چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گیا، فلن يضر الله شيئا، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ وہ سارا تباہ و برباد اپنے آپ کو کرے گا، اپنی عاقبت برباد کرے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور قریب اللہ تعالیٰ جزا دے گا اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ تو وقت معین ہے، لکھا ہوا، طے شدہ، کتاباً مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے وقت ہر ایک کی موت کا، مؤجلا، ایک اجل ہے جو معین ہے۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی دنیا ہی ان کا مقصود ہے، مطلوب ہے، بھاگ دوڑ، پیسہ کمانا، دولت بنانا، جائیداد بڑھانا، کاروبار کو اور وسیع کرنا، بس یہی اسی کی دن ہے، دن رات۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں دے دیں گے انہیں، مکان بنا لیں، حویلی بنا لیں، عیش کر لیں۔ ومن يرد ثواب الآخرۃ، اصل تو وہ ہے، اور جو چاہتا ہے اور طالب ہے آخرت کے ثواب کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو دیں گے اس آخرت میں سے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم یقیناً بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے قتال کیا، جنگ کی۔ آخر یوشع ابن نون کے ساتھ بھی تو مل کر انہوں نے قتال کیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ پھر اللہ کے نبی کے نامزد کردہ تھے حضرت طالوت، ان کے ساتھ بھی تو ہو کر قتال کیا تھا نا کچھ لوگوں نے۔ یہ تو تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو انہوں نے تو ہمت نہیں آ رہی اس چیز پر کہ جو ان پر مصیبت آئی اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، نہ ہی انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ وما استکانوا، نہ وہ سست ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تو پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان کا تو قول جو تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا، دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو بھی کوئی حد سے نکلنے کا معاملہ ہو گیا ہے ہمارے معاملات میں، ہم نے اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا،
اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی جو بھی طالوت کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی جالوت کی فوج کے مقابلے میں آنے کے وقت یہی دعا کی تھی۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی اور آخرت کا تو بہترین ثواب۔ دنیا میں بھی اللہ نے حکومت دے دی، حضرت داؤد کی حکومت قائم ہو گئی، طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے دیتا ہے، ہر وقت نہیں لیکن جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور آخرت کا بہرحال اجر و ثواب وہ تو محفوظ ہے ہی۔ واللہ یحب المحسنین، اور یقیناً اللہ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے محسنین سے، خوب کاروں سے، جو اپنے دین پر بہت خوبصورتی کے ساتھ عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اہل ایمان اگر تم ان کافروں کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے بالکل خسارہ پانے والے۔ یہ اشارہ کن کی طرف ہو رہا ہے؟ انصار مدینہ کو، جو اہل کتاب یہود وہاں آباد تھے اور ان سے ان کے تعلقات تھے، پرانے مراسم تھے، تو وہ ہر وقت کوشش میں رہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ اوس اور خزرج کے لوگوں کو مرتد کر سکیں، جس کے لیے سازش جو انہوں نے کی تھی وہ اسی سورہ مبارکہ میں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، شام کو مرتد ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان اگر تم ان کی باتیں سنو گے کان لگا کر دھیان سے، اور ان کی باتوں پر غور کرو گے، انہیں مخلص سمجھو گے اور ان کی باتیں مانو گے، تو وہ تو تمہیں پھر لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے دین سے، تمہاری ایڑیوں کے بل، اور پھر تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، لیکن اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور یقیناً وہ بہترین ہے مدد کرنے والا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، بسبب اس شرک کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا وہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اس پورے معاملے پر سب سے بھرپور تبصرہ جو ہے وہ اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے شکوہ نہیں کر سکتے، شکایت نہیں کر سکتے، ہمیں بلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو تم سے وعدہ اپنا سچا کر دیا تھا، استحسونہم، جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے بإذنہ، اس کے حکم سے، یعنی تمہیں فتح دے دی تھی۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری نصرت آئے گی اور 3000 نہیں 5000 فریق طرف بھیج دیں گے، ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا۔ دیکھیے کہاں 700 اور کہاں 4000، لیکن فوری طور پر پہلے ہی حملے میں ان کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے، تو ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اب ہم سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے نا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے۔ فشل کہتے ہیں کسی شے کا نرم ہو جانا، ڈھیلا پڑ جانا، اور اس میں نظم کو ڈھیلا کر دینا۔ نظم تو کسا ہوا ہو، فوج کی تو جو ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے، جو حکم دیا گیا ماننا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن تم نے اس نظم کو ڈھیلا کیا، تم نے حضور کے حکم کو بھی نہیں مانا۔ خیر اس کی تو تعویل کر لی، لیکن جو تمہارا لوکل کمانڈر تھا عبداللہ ابن جہش، وہ تو آخری وقت تک کہتا رہا مت ہلو یہاں سے، تو تم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حتیٰ اذا فلستم وتنازعتم فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تم نے تنازع پیدا کر لیا، جھگڑا، اختلاف رائے۔ وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ عصیتم کس کی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تعویل کر لی حضور کی بات کی، تو حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، یہ ایک تعویل تھی۔ لیکن یہ کہ اطاعت تو جو ہوتی ہے وہ پھر من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حضور نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو چونکہ اس وقت لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی، تم بعد ما عصیتم آ گیا، وہ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون میں عام طور پر خیال یہ ہے مفسرین کا، اس سے مراد ہے دولت، مال غنیمت، کہ جب وہ لوگ دوڑ رہے تھے تو اب مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ دی جگہ۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرے نزدیک اس سے مراد ہے فتح۔
یہ فتح تمہیں محبوب تھی زیادہ ڈھیلے پڑ گئے، کیونکہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو اضافی شے قرار دیا ہے۔ ذالک الفوز العظیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تو اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح قریب ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ فتح ہی چاہتا تو آنے واحد میں فتح ہو جاتی، کسی مسلمان کو کوئی ایک چرکا تک نہ لگتا، کجا یہ کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تو تمہارا امتحان لے رہا ہے، لیکن تمہیں جب فتح نظر آ گئی تو ڈھیلے ہو گئے، جیسے منزل پر پہنچ کر آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے، جب تک منزل نہیں ہوتی آدمی کسا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، منزل کے قریب آ کر ایک دم جو ہے وہ اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ بھی ہے جو دنیا کے طالب ہیں۔ اب دنیا سے مراد دنیا کے مال اور دولت بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی فتح بھی ہو سکتی ہے۔ دنیاوی فتح اور کامیابی کو بھی کبھی نصب العین نہیں بنانا چاہیے۔ نصب العین اللہ کی رضا، آخرت کی جگہ بس۔ باقی فرض ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں، تن من دھن لگائیں، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی یہ کام بھی فرض ہے بس۔ لیکن نصب العین، نماز نصب العین تو نہیں ہے، روزہ فرض ہے، روزہ نصب العین تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ فتح جو ہے وہ نصب العین نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں اور اسی کی وجہ سے تحریکیں جو ہے پھر برباد ہو گئی۔ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم ایسے بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے رخ کو ان کی جانب سے پھیر دیا۔ اب یہ دوڑ رہے تھے کافر اور پیچھے پیچھے مسلمان جا رہے تھے ان کے تعاقب میں، اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کا رخ موڑ دیا، اس لیے کہ پیچھے ان کے وہ آ گئے خالد بن ولید اپنا رسالہ لے کر، اور رسالہ جو ہے گھوڑے جب چلے آ رہے ہوں تڑپڑ دوڑتے ہوئے، پھر یہ پیادہ فوج کہاں رک سکتی ہے؟ پھر تو جو وہاں پر قیامت صغریٰ آئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا رخ پھیرا کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ جو بھی خطا کسی سے ہوئی ہے اس پر کوئی جو باز پرس نہیں ہوگی، کوئی اس پر سزا نہیں ملے گی، اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد، ایک عام بھگدڑ مچ گئی اور سب لوگوں نے پہاڑ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا جان بچانے کے لیے، کوہ احد کے اوپر چڑھنا۔ تو اس کا نقشہ کھینچ رہے، اس تسعدون، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اونچائی پر، ولا تلوون علی احد، اور کسی پر بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کون ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ رسول ابھی وہاں میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں پکار رہے ہیں تمہارے پیچھے سے، کدھر جا رہے ہیں اہل ایمان؟ آؤ ادھر، الی عباد اللہ۔ فاصابکم غما بغم، یہ آیت ذرا مشکلات میں سے قرآن مجید کے، کئی طرح سے اس کے معنی کیے گئے ہیں لیکن تفصیل میں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد، پے بپے غم کے بعد غم جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیے۔ یعنی ایک غم تو یہ کہ ہمیں شکست ہو گئی، ایک غم یہ کہ خبر آ گئی حضور کا انتقال ہو گیا، غم پر غم، ایک سے ایک بڑا غم آ رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ لیکن لا تحزنوا علی فاتکم، تاکہ تم پختہ ہو جاؤ، جسے کہتے ہیں نا سرد و گرم چشیدہ، آدمی اونچ اور نیچ دونوں کو دیکھ لے تو پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، تاکہ پھر آئندہ تمہارا کیفیت جو ہے پختہ رہے، کہ کوئی شے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس پر تم حزن سے دو چار نہ ہوا کرو، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی کسی افسوس اور رنج چیز سے یا تکلیف سے جو تم پر آ پڑے تم جو ہے اس سے زیادہ دل گیر نہ ہوا کرو۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں غم کے بعد غم، ایک کے بعد دوسرا غم دیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو سب معلوم تھا جو کچھ کہ تم کر رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کی کیفیت کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر ایک امن کی فضا طاری کر دی، سکون دل کے اندر آ گیا۔ نعاسن، اور ایک اونگ آ گئی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی۔ یعنی بہت سے مسلمان، اور حالانکہ یہ سمجھیے کہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے جو کارزار کا مار کا گرم ہے، لیکن بعض لوگوں کے دلوں پر اللہ نے اتنا اطمینان طاری کر دیا کہ جیسے غنودگی ہوتی ہے۔ غنودگی اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی پر سکون ہو۔
اگر تشویش ہو تو نیند کہاں آتی ہے؟ تو تشویش میں تو نیند نہیں آتی، پرسکون. وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم، لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ موت کے خوف سے ڈر رہے تھے. انہوں کہاں نیند آنی تھی؟ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے دور کے ظن، یعنی جیسے کہ بعد میں 2 سال کے بعد جو منافقین نے غزوہ احزاب کے موقع پر کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹے ثابت ہوئے، دھوکہ دیا ہمیں، مروا دیا ہمیں، سب باغ دکھا کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، یہاں حال ہمارا یہ ہو گیا، محصور ہوئے پڑے ہیں، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ رفع حاجت کے لیے باہر جا سکتے. اس وقت ان کی زبانوں پر آ گئی تھی، وہ منافقین تھے کٹر. لیکن یہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ایسا آیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کنڈول کر سکتا تھا ہماری غلطی کو، غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر سکتا تھا. یہ کیا ہوا؟ ہمارے اوپر یہ شامت کیوں آ گئی، یہ مشکل کیوں آ گئی؟ تو اس سے پھر اللہ کے بارے میں سوء ظن پیدا ہونے لگا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے ناحق گمان کرنے لگے جاہلوں والے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، اب انہوں نے کہنا شروع کیا کیا ہمارے لیے بھی کوئی حصہ اختیار میں ہے، اختیار میں فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ یعنی کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کھلے میدان میں جا کے مقابلہ نہ کرو، بلکہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرو. حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن کچھ مسلمانوں کے جو شیلے جو تھے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے حضور نے فیصلہ کیا تھا. اب ان لوگوں نے کہا دیکھیے نا ہماری بات نہیں مانی تھی تو یہ دن دیکھنے پڑے، یہ حشر ہوا. اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے تو ہم مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرتے. تو ہمارے لیے بھی کوئی فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے اس کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ باتیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، ان کے اندر کچھ اور ہے. کہہ تو صرف یہ رہنے کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا، اس کے مطابق ہماری بات مانی جاتی تو یہ جو ہے برا وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. لیکن یہ اندر کچھ اور چھپا رہے ہیں. وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا اختیار ہوتا، ہماری رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ انہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو وہ خود چل کر وہاں سے آ جاتے اور جہاں جہاں وہ کھینچ رہے ہیں، جہاں وہ قتل ہو کر گرے ہیں وہاں پہنچ کر گرتے. یعنی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے بچت کی کوئی شکل ہی نہیں. یہ تو حسرت ہوتی ہے کہ اگر نہ گئے ہوتے تو بچ جاتے. بھائی ان کا وقت یہی طے تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ کی اس فیصلے میں، ازلی فیصلے میں ان کے لیے یہ شکل طے تھی تو وہ تو ہونی ہی ہونی تھی، اس سے بچنے کی کوئی شکل تھی نہیں. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم. اور یہ تکلیفیں اور یہ مصیبت جو آئی کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ کر دیکھ لے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہاری اصل سوچ کیا ہے، تمہارے باطنی احساسات کیا ہیں، زبان سے تم کیا کہتے ہو اور تمہارے قلبی جو ہے وہ احساسات کیا ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کر دے. تمہارے دلوں میں ایمان بھی ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی، کچھ کھوٹ بھی ملے ہوئے ہیں. کوئی دنیا کی محبت بھی ہے، کوئی دولت کی محبت بھی ہے، کوئی اولاد کی محبت بھی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان سب کو، جیسے کوئی سونے کو سنار جو ہے کوٹھالی میں ڈال کر پگھلاتا ہے تو جو ساری امپیورٹیز وہ علیحدہ کر دیتا ہے، ذرا خالص علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان بھٹیوں میں تمہیں ڈال کر پگھلا کر اور تمہارے اندر سے کھوٹ نکال دینا چاہتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کے چلے گئے تم میں سے، وہ لوگ جو چلے گئے تھے اس دن جس دن کے دونوں جو فوجیں تھیں ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی. یعنی احد کے دن بعض لوگ جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھی بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے. ایک تو یہی ہے کہ وہیں پر لوگوں نے صرف کوہ احد کے اوپر چڑھنا شروع کیا اپنی جان بچانے، کچھ لوگ میدان چھوڑ کر ہی چلے گئے.
اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، جس کی بنا پر بعد میں ان پر بڑی تہمتیں بھی لگیں اور بہت لوگوں نے، بلوائیوں نے اس کو بھی ان کے خلاف ایک الزام کے طور پر پیش کیا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو احد کے دن جو ہے میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اس کا جواب جو اہل ایمان کی طرف سے دیا جاتا تھا وہ آگے آ رہا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ دو فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کر دی تھی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، کوئی کمی، کوئی کسی وقت کوئی تقصیر ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، ظاہر بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے انسانی طبیعت کے اندر۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ یہ جواب دیا گیا تھا پھر اس وقت بلوے کے موقع پر کہ تم آج ان پر تنقید کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں معاف کر چکے ہیں، تو پھر تمہارے لیے کیا موقع ہے تنقید کرنے کا اور ان کے اوپر جو ہے زبان تان دراز کرنے کا، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، بہت تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، اذ ضربوا فی الارض، جبکہ وہ زمین میں سفر پر تھے، او کانوا غزا، یا کہیں جنگ میں تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ فرض کیجیے کوئی شخص جو ہے گیا ہے سفر پر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اگر کاش کے سفر پہ نہ گیا ہوتا نہ مرتا۔ بھائی نہیں، اس کا وقت معین تھا، اس کا وقت تو آنا ہی تھا، ہر حال میں آنا تھا، یہ سفر میں جانے کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ اصل میں یہ ہے ایمان کا معاملہ۔ اس طرح جو لوگ جنگ میں گئے شہید ہو گئے، اب ظاہر بات ہے جو نہیں گئے تھے ان میں منافقین جو تھے ان کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے نا، کہ منافقین جو ہے وہ کوئی علیحدہ جنس تو نہیں تھے، علیحدہ نوع تو نہیں تھے، انہی میں سے اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے تھے، تو کسی کا رشتہ دار جو ہے قریبی، کسی کا بھائی جو ہے صادق الایمان وہ شہید ہو گیا، بھائی میں نے بڑا روکا تھا، اللہ کی قسم اگر وہ رک گیا ہوتا تو بچ جاتا، لیکن نہیں، یہ سب غلط ہے۔ بس ہو جاؤ ان لوگوں کے بعد جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے یہ کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ سفر پر تھے یا جنگ میں تھے کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلائے رکھنا چاہتا، حسرت، کاش 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 کے نہ گئے ہوتے، کاش کے یہ ہو جاتا، وہ حسرت اور رنج کا یہ اصل میں سزا دینا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں کوئی مرا ہے تو اللہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کی حکمت میں اس کا وہی وقت معین تھا، وہی موت کی شکل تیسی آ جاتی ہے، اللہ روکتا نہیں۔ اس طرح جنگ میں بھی سب تو نہیں ختم ہو گئے، آخر 800 میں سے 700 میں سے 70 ہی شہید ہوئے نا، تو 690 تو جو ہیں وہ غازی ہو کر واپس آئے ہیں، نہیں 600 تو واپس آئے ہیں، تو اس حوالے سے 630۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا تمہیں موت آ جائے، گھر پر بھی تو بستر پر پڑے ہوئے بھی تو موت آ سکتی ہے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور چند دن جی لیتے تو کچھ اور ساز و سامان دنیا کا جمع کر لیتے، بس اور کیا کرتے، یہی ہوتا نا دنیا میں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ موت تو آنی ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں آئی، اللہ کے لیے لڑتے ہوئے آئی، چاہے وہ بستر پر پڑے ہوئے اپنے گھر میں آئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ تعالیٰ کے بھی تلوار ہیں، خالد سیف من سیوف اللہ، ان کا حال کیا ہوا؟ سینکڑوں جنگوں میں شریک ہوئے اور جسم کا کوئی عضو نہیں تھا جس میں زخم کا کوئی نشان نہ ہو، لیکن حسرت کے ساتھ تھے کہ موت آئی ہے گھر میں، بستر پر آئی ہے، شہادت کی موت بھی تھی۔ کہا انہوں نے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں آج ایک اونٹ کی طرح گھر میں پڑا ہوا مر رہا ہوں، حالانکہ میرے زندگی کے اندر کتنے مواقع آئے، لیکن موت کترا کے نکل گئی، نہیں آئی۔ تو فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مرو یا قتل ہو جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، فرق کیا ہے؟ ہر حال میں تمہیں اللہ کی طرف سے جمع ہی ہو جانا ہے، مر کر جاؤ گے یا قتل ہو کر جاؤ گے تو کوئی فرق تو نہیں ہوا۔
جانا ہے اللہ کے حضور میں، حاضر ہونا ہے وہاں، جواب دہی وہاں کرنی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے اپنے ساتھیوں کے صحابہ کے حق میں بہت نرم ہیں۔ جیسے اللہ بار بار کہہ رہا ہے عفا عنہم عفا عنہم عفا عنہم، اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اے نبی یہی آپ کی بھی شان ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں کوئی قدورت نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میں یہ کمزوری دکھائی تھی، اس نے فلاں وقت میں یہ کام نہیں، بلکہ آپ اپنا دل جو ہے صاف اور پاک رکھتے تھے اپنے ساتھیوں سے۔ فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، لنت لہم کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لانفضوا من حولک، تو یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے، یہ جمع ہے اسی لیے ہے کہ آپ کی شخصیت دل آویز ہے، آپ ساتھیوں کے دلوں کو کھینچ لیتے ہیں، وہ آپ اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں کو۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، امیر کارواں کے اندر خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر رکھ سکے۔ تو اے نبی آپ کے اندر یہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ منتشر ہو گئے ہوتے۔ فاعف عنہم، تو اے نبی ان کو معاف کر دیا کیجیے، جو خطائیں ہو جائیں معاف کر دیا کیجیے۔ واستغفر لہم، اور نہ صرف خود معاف کر دیا کریں بلکہ ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا کریں، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ ان کی خطا معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، اور انہیں اپنے معاملات میں مشوروں میں شریک رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ تو چونکہ میدان سے بھاگ گیا تھا، اب اس سے میں کیا مشورہ کروں، نہیں، وہ بات تھی، ایک کمزوری تھی، ظاہر ہو گئی، اللہ نے معاف کر دی، معاملہ صاف ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اور بھی کسی سے کوئی اور کمزوری ظاہر ہوئی ہو تو یہ نہیں ہو کہ آپ کی نگاہوں سے گر جائے وہ شخص اور پھر آپ اس سے مشورہ کرنا جو ہے ترک کر دیں، نہیں، وشاورہم فی الامر، انہیں آپ اپنے مشوروں میں شریک رکھیے۔ فاذا عزمت، البتہ ان کا مشورہ، ان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، مشورہ سب سے لیجیے، سنیے، فیصلہ خود کیجیے۔ فاذا عزمت، یہ واحد کا صیغہ ہے، پھر جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے۔ پھر یہ نہیں ہے بھائی گنتی کر لو، یہاں 400 آدمی بیٹھے ہیں، دیکھ لو 250 ایک طرف ہے، 150 ایک طرف، 250 کا فیصلہ ہو گیا، یہ نہیں، یہ گنتی نہیں ہے۔ یہ جو مغربی جمہوریت ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تولتے ہیں لوگوں کو، کس کا مشورہ یہ ہے، ابو بکر کا مشورہ یہ ہے، عمر کا مشورہ یہ ہے، ایک عام مسلمان کا مشورہ ہے، ایک عمر کا مشورہ ہے، ابو بکر کا مشورہ ہے۔ تو مشورہ جو ہے تو وہ مشورہ دینے والے کی شخصیت کے اعتبار سے اس کا وزن ہوتا ہے، تو یہ گنا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آج کل کیا ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آید۔ یہ جو طریقہ جمہوری ہے مغربی، اس کو چھوڑو، پختہ کار انسان بنو، عقل سے کام لو۔ اگر 200 گدھوں کے اگر دماغ جمع کر لو گے تو اس سے ایک انسان کا دماغ وجود میں نہیں آئے گا، کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو مسلمانوں، اب یہ کانٹے کی بات ہے، اگر اللہ تمہاری مدد پر رہے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے۔ غلول کا لفظ عام طور پر تو آتا ہے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لینا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ کسی منافق نے حضور پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لی، یعنی خیانت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ عام رائے یہ ہے، دوسری رائے جو مجھے پسند ہے، کہ یہاں مراد وہی ہے جو مضمون آ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی کینہ دل میں نہ رکھے، کوئی تکدر دل میں نہ رہنے دے، جن سے جو خطا ہو گئی، کمزوری ہو گئی، وقتی طور پر اللہ نے معاف کر دیا، اب آپ اپنا دل صاف رکھیں، اپنے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی چیز جو ہے
وہ جڑ نہ پکڑنے دے۔ وما کان النبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی شے مخفی رکھے۔ ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی شے مخفی رکھے گا تو وہ اس مخفی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، صورت رات کھولی جائیں گے کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اب من اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس نے اللہ کا غضب کمایا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے تمام انسانوں کے اللہ کے ہاں درجے معین ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں، سارے جنتی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ابو بکر کا کیا مقام ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نچلے درجے کے جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھیں گے جنت میں بیٹھ کے جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو زمین پر بیٹھ کر، اتنا فرق و تفاوت ہو۔ اس طرح کفار کا معاملہ، کفار ایک جیسے تو نہیں، ابو جہل جیسا کافر جو ہے اور ابو لہب جیسا کافر اس سے بھی بڑھ کر، وہ تو ظاہر بات ہے کہ شدید ترین کفار میں سے تھے۔ لیکن ایک یہ کہ کفر کی حالت میں ابو طالب بھی فوت ہوا، لیکن اس کا کفر کسی اور نوعیت کا تھا، حضور کا ساتھ دیا ہے، حضور سے تعاون کیا ہے، حضور سے محبت کرتا تھا۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب یہ وہ آیت آ گئی ہے تیسری مرتبہ۔ پہلے حضرت ابراہیم اسماعیل کی دعوت جو دعا تھی اس میں آئی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ ان میں ایک اپنا رسول اٹھائی ہو جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کرے۔ پھر سورہ بقرہ ہی کے 18ویں رکوع میں آ گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اب یہ تیسری مرتبہ آ رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ انسان ہی ہیں تو تمام انسانوں میں سے ہوئے، پھر قرشی ہیں قریش میں سے ہوئے، بنو ہاشم میں سے ہیں بنو ہاشم میں سے ہوئے، اور وہ کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، پھر دوبارہ دوہرا کر اہل ایمان یہ کیا معاملہ ہے، جب تم پر ایک مصیبت پڑی ہے احد میں تو تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے اپنے دشمنوں کو۔ اب دیکھیے وہاں یہ آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا اس وقت بھی، فقط مسل قوم قرہم مثلو، تمہارے 70 آج شہید ہوئے ہیں تو ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، تو برابر ہو گیا، وہ مثل ہو گئی، لیکن مثل نہیں ہے، ان کے وہ سارے سردار تھے جو مارے گئے، اور تمہارے تو اکثر و بیشتر جو تھے عام لوگوں میں سے تھے، لہذا مثلیہا، اصل میں ان پر تو دوہرا چرکا لگا تھا، ان کا صدمہ تمہارے صدمے سے دگنا تھا۔ اولما اصابت کو مصیبت ہو، جب تم پر مصیبت آئی ہے جبکہ تم انہیں اس سے دوہری مصیبت پہنچا چکے ہو، قلتم انا ھذا، اب تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیسے آ گئی، اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر تکلیف کیسے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے، تم نے غلطی کی تھی نا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تمہاری خطا کی وجہ سے آئی ہے نا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی تھی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے آئی، بغیر اللہ کے اذن کی نہیں آئی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کون واقعی اہل ایمان ہے،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ جان لے کون ہے حقیقتاً منافق۔ یہ نوٹ کر لیجئے پوری سورہ بقرہ میں اگرچہ نفاق کا تذکرہ تو آیا تھا، لفظ منافق کہیں نہیں آیا، اور یہاں پر بھی اب تقریباً آخر میں آ کر پہلی مرتبہ منافق کا لفظ آیا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا گیا تھا آؤ قتال کرو اللہ کے راستے میں، اب ادفعوا، یا مدینے کا دفاع تو کرو کم سے کم۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انہوں نے کہا جنگ من کوئی نہیں ہونی ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے۔ اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ ہم تو جنگ سے نا واقف لوگ ہیں۔ میرا گمان یہ ہے، سنیے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا لیکن میں نے پچھلے دنوں زیادہ مطالعہ کیا ہے میثاق مدینہ کا، تو چونکہ یہ بات طے تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو پھر اہل کتاب کو بھی لازماً دفاع کے اندر شریک ہونا پڑے گا، تو غالباً یہاں اشارہ ان کی طرف ہو رہا ہے کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ میدان میں، اب اس دفاع کے اندر آؤ، لگو، شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کا کوڑا جواب دے دیا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور انہی کے تابع وہ منافقین بھی تھے، وہ لوگ اس دن جو ہے ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ خود وہ بیٹھ رہے تھے مدینے میں، اگر وہ بھی ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے اچھا تو پھر اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ تم، اگر تم سچے ہو، موت تو آئے گی، گھر میں بیٹھے رہو گے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اب یہ سورہ بقرہ والی آیت دوبارہ آ گئی تھوڑے سے لفظی تغیر کے ساتھ۔ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جان سکتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں خوشی کے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اپنے فضل سے اس پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ تو انتظار کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کا، اپنے ان اہل ایمان ساتھیوں کا جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، ابھی انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل پر جو انہیں مل رہا ہے۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ پہلے تو یہ کہ احد کے اندر مقابلہ ہوا تو لبیک کہہ کے اہل ایمان جو ہے پہنچ گئے، لیکن یہ آیت آئی ہے خاص طور پر اس لیے کہ جب یہ قریش کا لشکر چلا گیا، حضور کو یہ گمان ہوا کہ یہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے، انہیں غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم یہ آدھا معاملہ کر کے چھوڑ آئے، شکست تو دے دی ہم نے مسلمانوں کو، لیکن ہم نے وہ معاملہ ختم تو نہیں کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا خالد بن ولید اس وقت بھی مصر تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر بھی ان کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان نے اس وقت بات نہیں مانی۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کوئی دور جا کر انہیں احساس ہوا غلطی کا، اور انہوں نے فیصلہ بھی کیا کہ وہ واپس لوٹیں اور واپس لوٹ کر جو ہے وہ سارا قصہ چکا کر جائیں مسلمانوں کا۔ حضور کو پہلے اس کا اندازہ تھا، تو حضور نے فوراً کہا مسلمانوں سے، مسلمانوں کمر کس لو اور تعاقب کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اب حالانکہ لوگوں کے دل زخمی تھے، کتنے زخمی ہوں گے، 70 شہید ہو چکے تھے، بہت خستہ حال تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے رسول کی پکار پر اور اللہ کی پکار پر لبیک کہا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ بھی احسان کے مرتبے پر فائز ہیں اور جن کے پاس تقویٰ کی دولت ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب حضور نے تعاقب شروع کیا ہے تو ادھر سے کوئی آ رہا تھا چھوٹا سا قبیلہ یمن سے، تو ان کو کہہ دیا تھا ابو سفیان نے کہ جاؤ اور ڈراؤ مسلمانوں کے کہ بہت بڑا لشکر لے کر ابو سفیان آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کر جب مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا الذین قال لهم الناس،
وہ لوگ کہ جن سے کہا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادتہم ایمانا، تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ اگر دشمن اور زیادہ قوی ہو کر آ رہا ہے تو اچھا ہے کہ اب مزید جو ہے موقع ملے گا ہمیں شہادت حاصل کرنے کا اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وہ بہترین ہے کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، لیکن اس کے برعکس بات ہوئی کہ ادھر ابو سفیان کو کسی نے بتا دیا وہ تو محمد آ رہے ہیں تمہارا تعاقب کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اتنا رعب طاری ہوا، اتنا خوف طاری ہوا، وہ وہیں سے واپس ہو کے چلا گیا اور وہ معاملہ جو ہے دوبارہ وہ کوئی مقابلے کی صورت پیش نہیں آئی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ پھر لوٹے اللہ تعالیٰ کے نعمت اور فضل سے، انعام و اکرام سے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی نہیں، دشمن خود ہی مروب ہو کر بھاگ گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، یقیناً اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، دیکھو مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ شیطان کے دوست ہیں وہ مشرکین، ان سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں در حقیقت انہی پر اس کا جو ہے خوف پیدا کرنے کا حربہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو تمہارے اندر منافقین جو ہے وہ شیطان کے دوست ہیں نا، سورہ مجادلہ میں کہا گیا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین بھی شیطان کی پارٹی، شیطان کے دوست ہیں، تو ان کو تو پھر ظاہر بات ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں کفار کا اور کفر کا رعب ڈال دے گا۔ فلا تخافوہم وخافونی، تو اے اہل ایمان ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقتاً مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی آپ کو یہ لوگ جو کفر کے لیے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ کو غمگین نہ کرے، یہ بھاگ دوڑ، چہل پہل، ان کا آنا جانا، سازشیں، ادھر ملاقات ہو رہی ہے ادھر ملاقات ہو رہی ہے۔ يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة، یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رہ جائے آخرت میں، آخرت کی کوئی بھلائی انہیں حاصل نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم اگر ان کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے کوئی خیر چاہتے ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں، تاکہ اور گناہوں کے بوجھ تلے آئیں اور زیادہ سے زیادہ گہرے طبقے میں جہنم کے اس کے مستحق ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں کہ اے مسلمانوں تم ہو۔ اس وقت تو تم میں منافق اور مومن گڈمڈ ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دینا چاہتا ہے ناپاک کو پاک سے، پاک اہل ایمان، ناپاک منافق، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہتا ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور اللہ کی یہ بھی سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی اطلاع دے۔ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے غیب کے علم ان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی کے معنی یہ خبر دینے والا، لیکن عام آدمیوں کو غیب کی خبریں نہیں دی جاتی۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله، بس تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان اور تقوی پر کاربند رہو گے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ضمن میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، بخل کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھلا ہے، اچھا ہے، یہ دولت ہے، ایسٹ ہے، بل ہوا شر لهم، وہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون بما بخلوا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی مال جو ہے تپا تپا کر اور جو ہے ان کے گلے کے اندر بھی توق اس کا ڈالا جائے گا، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان کی پیٹھیں اور ان کے چہرے داغے جائیں گے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی وراثت کل کی کل اللہ ہی کی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.